بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، اسلام جو ہے نا جہاں محبت، پیار، اتحاد اور انسانیت کو سکون فراہم کرتا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، سنت وہ عمل ہوتا ہے جس میں واضح اختلاف نہ ہو اور وہ واضح و تواتر سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں سے وہ تواتر سے ملتا ہو اور وہ منسوخ بھی نہ ہوا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جتنے بھی اعمال ہیں وہ انسانیت کو سکون بخشتے ہیں اور مسلمانوں میں محبت اور پیار بانٹتے ہیں۔ موجودہ دور میں یعنی کہ رفع الیدین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہہ کر مسلمانوں میں جو ہے نا ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کو جو نہیں کرتے انہیں معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں، انہیں معاذ اللہ بدعتی کہتے ہیں، اور وہ یعنی کہ اگر نعتیں پڑھتے ہیں تو ان کو جو ہے نا نعتیں بھی نہیں پڑھنے دی جاتی اگر وہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں جنرل حکم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو درود بھی بھیجو علیہ آپ پر، وسلمو اور سلام بھی بھیجو، درود و سلام بھی بھیجو۔ اچھا، اگر تو کوئی رکوع کرتا ہے اور اٹھ کے پھر درود پڑھنے لگتا ہے، سجدے میں جاتا ہے اٹھ کے درود پڑھنے لگتا ہے، پھر تو یہ ہوا نماز میں درود پاک۔ اگر کوئی اذان کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہ درود پڑھنے شروع کر دیتا ہے تو یہ تو ہوا اذان میں درود۔ اگر کوئی اذان سے پہلے پڑھ لیتا ہے، کس بیس پہ آپ اس کو روکتے ہو؟ کیا درود و سلام سے بھی آپ روکو گے؟ تو رفع الیدین کرنے والے اس سے بھی روکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی آڑ میں مسلمانوں سے لڑنا، انہیں برا بھلا کہنا، اور معاذ اللہ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ ایک حدیث یعنی کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا اس کو پتھر مارتے تھے، کنکریاں مارتے تھے۔ معاذ اللہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں رہا، ہم جو ہے بد چلن ہو گئے، بد کرتار ہو گئے، ہم جو ہے نا مسلمانوں سے ہم نے لڑنا شروع کر دیا۔ تو معاذ اللہ صحابہ کے متعلق آپ دیکھیں کہ کیسی روایات کی جاتی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ابھی کوئی نماز پڑھا ہو، ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھا ہے، جیسے بھی پڑھا ہے، آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو کنکر مارو؟ ہمارا دل نہیں کرتا، ہم حالانکہ اجڑ قسم کے لوگ ہیں۔ تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی طرف ایسی چیز منسوب کرنا، اور اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب آپ کوئی فرمان دیکھتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کوئی ایسی روایت تو اس کی سند صحیح بھی ہو، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کا متن کیا ہے، کہ الفاظ کیا ہیں، اگر وہی نہیں صحیح تو آپ نے اس کو بھی نہیں لینا۔ تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو سکپ کرتے ہیں تو پھر ہم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ کنکریاں کس کو ماری جاتی ہیں، حج میں آپ جاتے ہو شیطان کو، تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ یعنی کیا شیطان، کیا صحابہ شیطان سمجھتے تھے؟ استغفر اللہ۔ اور یہ حوالہ دیا جاتا ہے جز رفع الیدین، اور یہ جز رفع الیدین جو ایک رسالہ ہے، یہ اس پہ علماء کا اکتفا ہے، یہ امام بخاری کا ہے ہی نہیں، ان کی طرف غلط منسوب کیا گیا ہے، اس میں تحریف کی گئی ہے۔ اور پھر امام بخاری کا جو اسلوب تھا حدیث کو اکٹھا کرنے کا، یہ اس کے بالکل اینٹی ہے۔ وہ کسی فرد کو پرسنل ملتے، تحقیق کرتے، پھر اس سے حدیث لیتے، اس کو مل کے وہ موجود ہوتا، اور اس میں بے شمار روایتیں وہ ہیں جز رفع الیدین میں کہ راوی امام بخاری سے پہلے کا فوت ہو گیا ہوا ہے، اور کچھ بعد میں، کیسے ان سے، یعنی کہ ٹوٹل اور ان پہ جتنا بھی ورک اس بک پہ کیا ہوا ہے یہ رفع الیدین کرنے والوں نے کیا ہے۔ اور معاذ اللہ دیکھیں کہ کیسی بات، اللہ معاف کرے کہ صحابہ اتنے یعنی کہ برے نہیں تھے،
دوسرا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ رفع الیدین کی شرعی حیثیت ہی کیا ہے جو صحابہ نے پتھر مارنے تھے؟ رفع الیدین کی شرعی حیثیت میری آپ دوسری ساری ویڈیوز دیکھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منسوخ سنت ہے، اور اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں ہر فعل کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ رکوع میں جاتے ہو اللہ اکبر کہہ کے اللہ کا ذکر کر کے جاتے ہو، اٹھتے ہو اللہ کا ذکر کرتے ہو، سجدے میں جاتے ہو اللہ کا ذکر کرتے ہو، سجدے سے اٹھتے ہو اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ اور یہ جو رفع الیدین آج کے دور میں رائج ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ ہاتھ ہلاتے ہو پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہو، رفع الیدین کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں، اور نہ یہ اکٹھے ہو سکتا ہے۔ آپ رکوع سے سمیع اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے پھر ہاتھ ہلا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقتی یعنی کہ رفع الیدین کیا بھی ہے وہ بھی اس طرح نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر ہو تو، اور یہ عمل واضح بھی نہیں ملتا، ابھی بھی صحابہ سے تاثر نہیں ملتا۔ تو ایسی باتیں یعنی کہ معاذ اللہ صحابہ سے منسوب کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت پیار عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔